نماز تانوں اپنا ایک ہور دل چ لگدے الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا اللہ دی خاص مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کرم نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر بھی مینوں حاضری دا یہ شرف نصیب ہو گیا.
شاید پہلی دفعہ اس مسجد وچ پہلی دفعہ شاید حاضری دا موقع ملیا ہے۔ اگے روڈ تو لگتے سے سامنے ٹپ ہوتے سے اج وچ بہن دا موقع ملیا۔ یہ تبدیلی بھی اچھی ہے، باقی تبدیلیاں نالوں بہرحال یہ اچھی ہے۔ پڑھ کے خیال کافی عرصہ گھر وچ بند رہن دے بعد ہن انج لگتا ہے بھئی تقریر دا والے بھی سر گیا۔ وہ ابے جی ہوری اللہ دیاں رحمتاں مینوں فرماندے ہوندے ہن بھئی اڈدے ہوئے پرندے نو پنجرے دے وچ ڈھکو نا تو دی عادت ہوندی آزادی دی، وہ نکلن واسطے نا اس نو ٹھونگے ماردا ہے پنجرے نو بھئی کدوں وہ ترٹے تے میں وچوں نکلاں۔ پنجرا تا نہیں ترٹدا، اپنی چونج خراب کر باندا۔ پنجرا تا نہیں ترٹدا، چونج خراب ہو گئی، ان چونج خراب ہو گئی۔ چلو بہرحال ہن نکل پے مڑ پتہ نہیں کداں بہانا۔ اللہ اکبر۔ انسان دی ساری محنت اور انسانیت دا دار و مدار انسان دے دل تے۔ جس انسان دا دل صاف ہوئے، ٹھیک ہوئے، اچھا ہوئے، صحیح ہوئے، درست ہوئے، تو اس نو کہندا تن درست۔ تن اور شاید دل اور شاید، لیکن اگر دل درست ہوئے تو بندے نو کہندا تن درست ہے، مطلب یہ سارا درست ہے۔ دل جو درست ہے یہ سارا درست ہے۔ تو اگر دل درست نہیں تو یہ تن درست بھی کوئی۔ انہی طرح یہ دنیاوی صحت دا مقام ہے، دین بھی انہی آتا کہ دل درست تو من درست۔ اگر دل نہ درست تو من بھی نہ درست، پلیتاں دا ہیڈ۔ یہ جڑا اسلام نے انقلاب برپا کیتا ہے نا بذریعہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے، یہ در حقیقت انقلاب دلاں وچ پیدا کیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی دی کنی کول پھاتیا کہ بھائی چوک، نہیں، انہوں پہلے دسیا ہے کہ جھکنا ہے کہیں دے اگے۔ جلے اس دے دل منیا ہے نا وقت سر آپے جھک گیا، وقت سر نمامن دی پھت تے جھکامن دی لوڑ کائی نہیں رہ گئی۔ دل جلے جھک گیا سر آپے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی دل جھکے تو سر نہ جھکے۔ یہ ہو ویندا ہے کہ دل نہ جھکے تو سر جھکے، انج ہوندا اور اس نو منافق کھیندا۔ یہ دا دل نہ جھکے تو سر جھکے، انہوں کیسے دیندا؟ انہوں منافق سے دیندا۔ تے جے دا دل جھکے تے سر نہ جھکے، انہوں کیا کھیندا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ صاف سادے لفظ چونو بد عمل عقیدہ، عقیدہ تو ٹھیک ہے سے، لیکن سر نہیں جھکیدہ پیا ہے، بے وقوف آدمی بے عمل ہے، بد عمل ہے، بد سیرت ہے، بد کردار ہے۔ ایمان تو ہے، تصدیق دلوں تو کیتی کھڑا ہے،
لیکن اپنے ظاہر دوتے آزاؤ جوارے نال ظاہر نہیں پیا کردا. دل تو منی کھلا ہے، مثلا ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہے، دل تو منی کھلا ہے کہ نماز فرض ہے، دل تو مندا ہے کہ رشوت لینی حرام ہے، سود کھاونا حرام ہے، جھوٹ بولنا، چغلی چاونی، غیبت کرنی، لوگوں دے حق مارنے، دل منی کھلا لیکن عمل نہیں کریندا. اگر انہیں کبائر دے اتے اصرار کیتی رکھسی تے توبہ نہ کرے سی تو بالآخر ٹھکانہ کتھے بن سی؟ جہنم دے اندر. والی ترشتر کھا کھو کے جڑے مقدر دے ہن جتنے کچھ کرتوت کیتے انہوں دے حصے دے مطابق بالآخر اس دل والی صفائی دی وجہ تو ایک دے باہر نکل سی ضرور جہنمی جو نکل سی صحیح لیکن لتر کھا کے. وہ تو کوئی قسمت والا ہونا ہے نا کہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. وہ تو کوئی قسمت والا ہونا ہے لمن یشاء المشیت کالمعدوم. اللہ دی مشیت کوئی نہیں جانتا، اس کا انہوں معاف کرنا بغیر سزا دے. اس واسطے سانوں تو محنت کرنی چاہیے. یہ معلق بالمشیت ہے. ابتدا البتہ تزکیہ باطن کو ہونی چاہیے، مومن دی دل کو ہونی چاہیے، اس گلے کوئی شک نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ بد کردار جو ہے تو دل دی صفائی نہیں، دل دی صفائی ابتدا ہے، تزکیہ ہے نفس، تزکیہ ہے باطن، دل دا منقلب الی اللہ ہو جانا، الی الحق ہو جانا یہ ضروری ہے. پھر اس ایمان نو، اس دل دی تصدیق نو پانی لائی رکھے تو ہو سکتا ہے کدی اس نو ظاہر دے طور تے سر جھکاون دا، اللہ دے احکام دے اگوں جھکن دا موقع لگ جائے. بعض اوقات ساری زندگی میں حیران ہونا لوگوں کو تقریر سننے واسطے کٹھے ہو جاندے، سن 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 کے ساری زندگی بس بڑے موحد ہیں جی سبحان اللہ، بڑی توحید ہے جی سبحان اللہ. انہیں جھوٹ بولنے، انہیں حرام کھاونا، انہیں گندے کام کرنے، انہیں سود کھاونے، انہیں رشوتہ کھاونیاں، انہیں منہ دوتے بالکل پھوڑے مرا کے پانا. مطلب ہے کوئی نماز نہیں، کوئی نہ اللہ دا نہ رسول، مومن موحد ہے. یہ کل پوچھو مشرد کٹھی حرام ہے، فلانی شے حرام ہے، فلانی شے حرام ہے، عمل دا ککھ کوئی نہ ہو سی، فتوے یہ کل 5 سن لو ایک سا ہے. تو پہلے مسئلے تے تو عمل کر لے، تینوں پہلے فتوے دی پائے گئی. پہلے مسئلے تو سمجھ لے. اللہ اکبر. جنہ لوگوں دے دلاں چ انقلاب پیدا کیتا اول والج خطاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ مسئلے سمجھایا، یہ مسئلے انہاں کو شروع کیتا. فرض تو بعد دعا اجتماعی منگنی کہ نہیں منگنی، یہ مسئلے شروع ہوئے ہیں. مخاطبین کون ہیں؟ وہ تو ککھ بھی نہیں نا، کوئی شے بھی نہیں نا تسلیم کرنا لے. پہلے تو دل دی منجائی ہونی چاہیے کہ نہیں. دل ٹھیک کر، دل ٹھیک کر. جلے دل ٹھیک ہوئی سی اس لئے پورا بندہ تعلیمات نبویہ دے مطابق ڈھل جائے گا. ول تو جیڑی شاید کو سنت دی منوئی سے ہو منے دوئی تو اگر دلوں دے اندر پلیتیاں موجود ہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ جس لئے موسم بہار تو پہلے درختاں دیاں چھنگائیاں ہوندیاں کہ نہیں، شاخاں وٹھیندے ہو درختاں دیاں. کیوں بھئی اگو گرمی آون والی چنگی گھنی چھاں بنسی، نویاں شاخاں نکل آسن. یہ شاخاں نو وڈھن دا یہ نتیجہ ہوندا ہے جو اگلے سال دوہریاں اوکل ہوندیاں. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شاخاں نو تراشن دا مطلب ہے تساں شاخاں نو ترقی دے رہے ہو. پہلے شاخاں نو نہیں، پہلے مٹھ وٹو. مٹھ وٹھے سو نا، نہ گندا بوٹا ہو سی، نہ دوتے گندی شاخ تے گندا پھل لگ سی. اللہ اکبر. اللہ پتہ نہیں ہوں اس بابے نو کیا سمجھ آئی ہے، اللہ جانتا ہے.
ہوندی کہ پتہ نہیں کہ وچوں کوئی مدانی مریندا بیٹھا سی پرانے بندے بڑی گہری گل سمجھیندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر پچھلیاں قوماں تے جڑے شکوے اللہ نے کیتے اور خاص طور تے او جڑیاں اس وقت موجود ہن اللہ پہتا انہوں کیوں نہیں سمجھ آندی بھئی حالانکہ یہ نبوت دے مزاج تے آشنا ہیں انہوں پتہ ہے بنی اسرائیل دی گل پہ انہوں پتہ کتاباں دا رسولاں دا انہوں دی تعلیمات دا اللہ دا بل رانا علی قلوبہم انہوں دے دلاں دے زنگ چڑھ گیا چونکہ بھلے مولوی کتابہ پڑھ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون سنگا بھلا جان دن کتاب رو پڑھ دن لیکن چونکہ دل میلے ہو چکے اس واسطے قرآن اثر ہی نہیں کر رہے ہمیشہ دل بندے نو ہدایت کو دور لے ویندہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا فرمایا طول مدت دراز ہوئی زمانہ لمبا ہویا تے تواڈے دل اتنے زنگ دے پردے وچ آئے کہ قست قلوبکم سخت ہو گئے دل من بعد ذلك فهي كالحجارة اور پتھر وانگو ہو گئے بلکہ او اشد قسوۃ او بمانا بلکہ پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ بعض پتھر اللہ دے ڈر تو تلے بھی ڈھے پمدن بعض پتھر پھٹ دن سینے وچوں چشمہ پانی دا جاری ہو ویندا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ناراں جاری ہو ویندی ہے وہی تا پتھر ہیں یہ کی ہو جائے دل جنہاں دے وچ ہدایت دا چشمہ ہی نہیں پھٹ رہا ادو او لوگ ہن ادو اے لوگ بھی ہن کہ جنہاں نو صدا آئیے دل دے دروازے کھول دیتے وہاں اللہ نے تعریف کیتی ہے جی میں اسا اپنی بولی جانے ہیں وہ بھی دل کھول کے کیتی ہے دل ایک محبت وحی الہی نزلہ علی قلبک بإذن اللہ اللہ فرماندہ ہے کہ اے جبریل نال عداوت منافقت دشمنی اس کوئی آپو لے آندہ ہے قرآن اس کوئی آپو وہی لے آندی تو اللہ دے اذن نال لے آندی تے لے کتھے آندی اللہ قلبک اے او دل لے جڑا سمدہ نہیں کیونکہ محبت وحی الہی ہے جیڑی جات وحی آونا ہے اس جات غفلت نہیں آ سکتی چاہے نیند ہی کیوں نہ ہوئے اسے واسطے عقیدہ پیغمبر دا خواب بھی وحی ہوتا کیونکہ وہ کتنے نازل ہوتا ہے تو دل پیغمبر دا نیند چی جاگدا ہوتا عادت تہجد پڑھنی والاذان دیونی بلال نے رضی اللہ تعالیٰ تے دو مختصر رکعات پڑھ کے آرام کر دینا قل یا ایھا الکافرون دویچ قل هو اللہ احد تے لیٹ بینا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ ایک دن میں خود مشاہدہ کیتا کہ آپ جس ویلے لیٹے تو آپ نو نیند آ گئی سمے تو خطیتہ ہو مٹھے مٹھے خراٹے مٹھے مٹھے بالکل مٹھے ڈاکٹروں کو پوچھو بھئی جڑے زور دے خراٹے لیندے وجہ کی ہوندی وادن کہ آکسیجن دل نو پورا نہیں کیونکہ دل پمپ کر رہا ہوتا ہے دل نو آکسیجن پورا نہیں ہوتا تو انہوں زور لا کے چھکنا پمدا ہے ایسا بندہ اکثر ہارٹ اٹیک نال مردا ہے بڑا اونچے خراٹے لیندہ ہوئے پیدا دھیان رکھیا کرو مٹھے خراٹے سمے تو خطیتہ ہو مٹھے آہستہ
بلال آیا، الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ، الصلاۃ جامعہ، جماعت دا ٹائم ہو گیا جی۔ آپ اٹھے، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھا، واپس آئے۔ ام المومنین نے عرض کیتا اج میں ایو جیا منظر ویکھیا ہے، ایسا کام ویکھیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں ویکھیا۔ فرمایا کیا کہ آج تساں وضو کوئی نہیں کیتا تے نماز وائیں کے پڑھائی ہے۔ میں آپ تواڈے خراٹے سنے، آپ نے فرمایا ہاں میں سو گیا اساں، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہویا؟ اکھے جی تساں آپ فرمایا ہویا پہ نیند آ وجے وضو ترٹ ویندا، وضو تو تساں وضو تو نہیں کیتا۔ ہاں اچھا، آپ نے فرمایا اچھا یہ گل ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹتا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میریاں اکھاں سو ویندیاں، دل میرا جاگدا رہ جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی، علامہ سعید صاحب ملتانی۔ کیونکہ یہ محبت ہے، مخزن ہے، مجمع ہے وحی الہی دا۔ اتھے اللہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اتھے اللہ وحی نو جمع کرتا ہے۔ یہ ایسا برتن نہیں کہ دوتے غفلت آ جائے۔ ای ہو جیا دل شیطان دے تسلط چ نہیں آ سکتا، کیا خیال ہے؟ ای ہو جیا دل، ای ہو جیا دماغ، ای ہو جی بصیرت شیطان دے قبضے اور تسلط وچ آ سکتی۔ شیطان تہجد پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی وچ، مسجد چلے گئے، کدے گھر کدے مسجد، نال جو وچوں خوخا ایک دروازہ بنائے ہوئے ہے۔ فرمایا شیطان خنزب کدے سجے کدے کھبے، کدے کوئی کھڑکاوے کدے، تاکہ میری عبادت خلل پاوے، خلل پاؤن واسطے۔ ادھر میں ایک باری دگانہ پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھا ہم تے اوہ ٹپدا شپدا کھڑا، یا میرے سامنے لنگن لگ گئے تو فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ، اللہ نے میں نو طاقت دیتی، میں انہوں پکڑ لیا، تو پکڑیا بھی گچی کو لوں تے ایڈی گچی میں او دی گٹی کے او دا منہ پٹی گیا۔ فمندن اردت ان اربتہ بساریت من سوار المسجد، مسجد دے تھمے ہمیں چوں کسے ایک نال بنن دا میرا ارادہ بنیا بھئی میں انہوں بننا تے دیاں تو انہوں وکھائیساں بھئی اے ابلیس شیطان مردود یہ نماز خلل پہندا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے پوچھا جی یا رسول اللہ تساں انہوں نہیں بدھا، آپ نے فرمایا نہیں، خلہ تو سبیلہ ہو، میں انہوں چھوڑ دیتا اس واسطے کہ ذکرت دعوت اخی سلیمان، اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا دا میں نے احترام لحاظ آ گیا، لا ینبغی لأحد من بعدی، اس لحاظ دی وجہ تو میں اس نے چھوڑ دیتا۔ یہ شیطان فرمایا ہر بندے نال دو کرین ہوندن، کرین من الجن و کرین من الملائکہ، وہ لکھن والے تو علاوہ کرامن کاتبین تو علاوہ دو کرین ہور ہوندن، ایک فرشتہ اور ایک کھبے پاسوں۔ یہ دی کوشش ہوندی میں نو خیر دا الہام کیتی رکھا، یہ دے دل چ اچھیاں گلاں پاواں بھئی ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، موڑ سائل میں پہلو نماز پڑھی آ، اے دل خیال آیا یہ جڑا ہوندا او نہیں بندے دا بچہ بن تھک ہوئے ہیں بڑا سوتا رہے آپے پیچھے پڑھ لیں۔ یہ جڑا شیطان ہوندا ہے کھبے پاسے، یہ غلط قسم دی گائیڈنگ کریندا، کوشش کریندا۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آوا ما آکا یا رسول اللہ، یہ دو کرین توڑے نال بھی ہیں؟
بھئی ایک فرشتہ تے ایک جن. اب نے فرمایا ہن لیکن ولیکن اسلم، لیکن وہ جن میرا تابعدار ہو چکا ہے. لا یأمرنی الا بخیر، او مینوں چنگا ہی مشورہ دیندا ہے، برا نہیں دے سکدا. تو ایسے نبی دے اتے شیطان دا قابو، شیطان دا تسلط، بھلے بھی صحیح نبی تے اللہ دا میں بھلاواں تا بھلدا ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. یاد رکھو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں یہ دعویٰ کر سکنا کیونکہ میں نے واسطہ انہاں نال ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے شیطان دا کوئی قبضہ ہو سکدا. شیطان محمد الرسول اللہ نو نہیں بھلا سکدا، اللہ بھلائے تو بھول جاتا ہے. گل ٹھیک ہے؟ کیوں کہ بھلدا ہے بندہ یا دماغ دے ذہول نال یا دل دی غفلت نال، اور پیغمبر دا دل اور دماغ اللہ دے خاص پہرے دے اندر ہوتا ہے. تاں تیسری چوتھی صدی علیہ امام ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ ان العصمت وجبت فی عقولہم و ادیانہم. پیغمبر دا عقل بھی معصوم ہوتا ہے، پیغمبر دا دین بھی معصوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ ہوں میرے خیال کو گھٹ سمجھ آنے لگ گئی اسی. اصل چ رولا ہے بھائی لوگ رولیاں دے وچ پئے ہوئے، میں ان رولیاں چ کدی پیا نہیں. میں کدی نہیں ڈٹھا بازار دے اندر کسے کلینک دے لکھے ہوئے دیوبندی کلینک، کسے ہوٹل تے لکھے ہوئے بریلوی ہوٹل، کسے ریڈی اتنے میں لکھے ہوئے بھائی اہل حدیث نان چھولے. تسا کدیں ڈٹھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں لکھ دے اپنی دکان تے کاروبار تے یہ نا کیوں نہیں رکھ دے؟ اس واسطے کہ انہوں نے پتہ ہے یہ رکھیے تو دوے فرقے والے گاہک کوئی نہیں آونا، کاروبار دا نقصان ہو سی. دکان تے فرقہ لکھو تو دین دا نقصان ہوتا ہے، تے جے مسیت مدرسے تے فرقہ لکھو دین دا نقصان نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ نہیں ہوں تو احساس ہو کونے ٹھپے لگن جم دیں. اے بریلوی ہے، اے دیوبندی، اے اہل حدیث ہے، اے حیاتی ہے، اے اماماتی ہے، اے مرکزی ہے، اے شرکزی ہے، اے جمعیت ہے، اے فلانی ہے. کتنے ٹوٹے اور کرنے نے دین دے. قرآن تے کھلو رہو. انہو لقول فصل، فیصل کتاب صرف اللہ دی ہے. باقی کتاباں اس دوتے پرکھو جڑی یہ دے مطابق ہوئے سبحان اللہ، جڑی یہ دے خلاف ہوئے وہ دے چکر چ نہ پاؤ. اگر فیصلہ چاہنا ہے مولویاں کو کدی نہیں ہونا فیصلہ. وہ اکسی میرا بزرگ، وہ اکسی میرا تیرے بزرگ نال کو گاٹے میرا بزرگ، اکسی میرے بزرگ دی کتاب، وہ اکسی میرے بزرگ دے ملفوظات، وہ اکسی میرے بزرگ دی فلانی، وہ اکسی میرے بزرگ دی. یہ لڑائیاں نہیں مکدیاں. تساں فیصلہ کرو اللہ دی کتاب. صحابہ کرام دا آخری پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام وچ او پیغام، باقی نہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ آپ دی حیات دے دوران پیغام کیا ہے؟ نعرے تو سبڑے مارنے ہیں خلفائے راشدین دے. امتحان لے آگے ایتونی بقرطاس اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا. کاغذ لے آؤ میں اتنے تن ایک ایسی شے لکھ دے وہاں جدو تے چل سو تو میرے بعد گمراہ کوئی نہ ہو سو. کچھ لوگ آخر لگے یار لے آؤ کاغذ، تو کچھ آخر نہیں آرام کر کھلو. اخیری حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی، انہوں نے کیا پیغام دیتا ہے امت نو؟ آپ دی موجودگی، آپ دی مواجہت بالمشافہ کیا دسے ہے باقی صحابہ کرام نو؟ کہ آپ فرما رہے ہیں ضلالت تو بچ جاؤ گے،
یہ مطلب ہے ضلالت ہدایت دا تعلق عقائد نال ہوندا ہے، اعمال نال نہیں ہوندا، فروعات نال نہیں ہوندا، اصول نال ہوندا ہے۔ تے عقائد تا سارے اللہ دی کتاب وچ موجود ہیں۔ یہ دا مطلب ہے آپ امتحان پہ لیندے نے ساڈے کولوں بھئی ضلالت کولوں بچ جاؤ جی۔ اجڑ بھی 30 سپارے دے ہوندے ہی سانو ہدایت واسطے کسی اور شے دی ضرورت ہے، تے دا مطلب یہ امتحان لیا جا رہا ہے ساڈے کولوں۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پر آئے لوگ الزام لائن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل نہ کرتے تو پتہ نہیں اللہ دے نبی کے شے لکھاونی آئی نہ لکھن دیتی ہے، لین دن بکواس کر دن کہ نہیں کر دن نا، آج دن تک بھوک دن کہ نہیں اس نے نہ لکھن دیتا جی، انہاں جی فلانے دی خلافت لکھنی آئی، فلانے دی انج کرنا آئی، اے کرنا آئی وہ کرنا آئی، مگر اسانو کے چاہیے ہے؟ اسانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اس قول نو پانی لاونا چاہیے ہے۔ اسانو رافضیت دی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ عمر بولیا تے حق بولیا، سچ بولیا، ہدایت ضلالت واسطے یہ دی سمجھ اور پرکھ واسطے سانو کسے اور کتاب دی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب۔ کچھ لوگوں نے آکھے یہ بچو آخر کوئی نویں کوئی پرانے کوئی ہر، آپ نے فرمایا شور نہ کرو اٹھ جاؤ، کیونکہ جواب ٹھیک آ گیا۔ اور نبی نعوذ باللہ نبی حق چھپاویں نہیں آندے ہوندے، نبی حق سناویں آندے ہوندے۔ اللہ اکبر۔ میں تو تقریر نہیں کرنی، تساں کدے شور دے انتظار ہی تو نہیں بیٹھے، وہ نہ کرے آیا جڑا کام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ دل ہوئے صاف، دل چٹا ہوئے تے چہرے دا رنگ بھاویں کالا ہی ہوئے تے وقت ٹرے زمین تے تے او دے ٹرن دی آواز جاوے آسمان نال۔ دل چٹا ہے نا، اتو بھاویں رنگ، کیونکہ اللہ دے فیصلے رنگاں تے نہیں ہوندے، دلاں تے ہوندے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ سبحان اللہ۔ اینو کیویں آکھو دی آواز ہی کھل جاوے یار، منہ دے کو حد اے جلے اباسی آوے منہ دے کو حد تا کرو، اے پھاٹک انج نہیں کھول چھوڑیندا، اے دل دا دروازہ ہے، اے منہ یہ بڑی اہم کمرے دا دروازہ ہے، اتھے ایمان ہوندہ ہے، اتھے کیا ہوندہ ہے؟ تے جتھے قیمتی شے ہوئے تے بوئے بند کر کے رکھی دن تالے مار کے، بلکہ باہروں بندوق آلا ہی بہاونا چاہیے۔ اباسی آوے منہ دے کو ہاتھ دیتا کرو تو نال آکھے کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ یہودی اعتراض کیتا مسلمان تھے، اگر تو مسلمان پڑھے ہوئے ہوتے وقت مسئلے بدے پوچھتے ہوندے اپنے مولویوں کولوں کہ جی نماز پڑھنے آتے وشواس آندا ہے تے فلانا خیال آندا ہے تے خیالات آندے تے این آندا تے سانو تو کدی خیال نہیں آئے۔ مسلمان نو لگا غصہ، اسا کیا توانو شیطان کس واسطے وسوسے پائے؟ چور اسے کوٹھے چاہتا ہے جے کاشا پئی ہوئے تواڈے اندر شے ہی کائی نہیں، ادھے شیطان کے لمن آونا۔ تو مسلمان دا جڑا ایک کوٹھا ایمان نال بھرے ہوئے ہوندا ہے نا، اس واسطے جیسے اذا تصاءب احدکم فلیمسک بشدہ فإن الشیطان یدخل فی فیہ۔ جڑ ویلے اباسی آوے تے منہ دے گوئے ٹھپا دتا کرو، اس انتظار چ نہ رہ کرو بھی کھبا ویلا ہوئے کہ سجا ویلا جیڑا ہی چلے وہ اگو دے چھوڑیا کرو، منہ نو بند ضرور کیتا کرو ورنہ شیطان اندر داخل ہوئے۔ یاد رکھو یہ داخل تا اپنی مرضی نال ہوندا ہے، لیکن کٹاون واسطے گجراں لے وینا پوندا، سفر بھی نال پیسے بھی نال۔ ایسا سور دا بچہ ہے نکلدا آپ نہیں، یہ تھوڑی یہ دا ایمان تے یہ دا مال دوویں برباد نہ کر لوے، نکلدا نہیں۔ میں شیطان نو آکھیا مسلمان دا دل تے او دے نال شیطان دا کوئی جوڑ ہے، کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس واسطے
یہ دکاناں ساریاں آباد تساں آپ کیتی ہوئی ہیں. جس لئے بیت الخلاء چ ویندے ہو کدی باہر رک کے ایک قدم باہر رک کے آکھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یاد رکھو ڈاکٹر تا آندن نا جراثیم ہوندے نا خوردبین نال نظر آندے, اور یہ جڑا بیت الخلاء ہے یہ جنات دا گھر ہے, یہ بھی خوردبین تو بغیر نہیں نظر آندے. گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ یہ جڑے جراثیم جنوں آدھے ہو یہ جنات دی ایک قسم ہے. جنات دیاں 28 قسم ہیں. یہ ایک قسم ہے جڑی ایک سوراخ وچ کروڑاں دی تعداد جمع ہو سکتی ہے. جراثیم یہ بیماری ہے. کیا ہے؟ یہ جنات ہیں, انسان دی غذا شامل ہون والے, انسان دے ساہ شامل ہون والے. کروڑاں ارباں دی تعداد دے اندر بیت الخلاء دے اندر. لیکن اگر ایک کو جملہ پڑھ لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ دی ذات گواہ ہے, رسالت ضامن ہے کہ جویں بندہ محفوظ داخل ہو سی انہیں محفوظ باہر آ سی. یہ چھوٹی جی گل ہے. رات نو بے لباس پہ ہوندے ہوندا ہے فطری شادی شدہ انسان بے لباس ہون تو پہلے ایک دعا دسی ہے. بے لباس ہون تو پہلے ایک دعا دسی, وہ کدی پڑھتے ہوندے ہو نہیں تو جمدیاں سٹاں ہی ہو جائیاں. ویکھ لو نسل ہے برباد ہو گئی. بیٹھے مسیت ہیں جلسہ کدی باہر ہوتا ہے رڑے کھلے میدان ہے. میں صحیح طور تے سمجھا سکا. اپنے آپ کو پہچانو. تواڈے ہتھیں تے نادیدہ دشمن نو مارن واسطے اسلام نے تلواراں پھدائیاں, تلواراں پھدائیاں. بہت سارے واقعات دا میں اینی شاہد ہاں, لیکن چلو وہ نہیں کر دے. میرا بذات خود کئی دفعہ واسطہ جنات نال پیا, اور تانوں شاید اس گل کا پتہ کوئی نہ ہو سی کہ میرے والد صاحب جنات دے بھی بہت بڑے ماہران. شاید کسی ساتھی نو پتہ ہوئے او جی فلانا بندہ ہوئے گواہ بیٹھا نہیں کہ جی فلانا بندے نو دورے پمدن. والد صاحب کے دورے ہون جلے دورہ پوے نا انہوں میرا سلام چا دے, میں احمد سید ملتانی سلام پہ دیندا. وہ دورے دے پنڈ دادڑ خان دا واقعہ سلام دیتا, اس لئے ہوش آ گیا آج دے توڑی نہیں دورہ پہ ہو سن. یہ جن شن کا شے نہیں ہوندی, انہاں دے کول نہ ڈرے کرو. مسلمان فلانے تو جادو چڑھ گیا ہے, فلانے تو جن چڑھ گیا, پھر تو مسلمان کی بلا ہے تو جس لئے کانڈ آپ دوری کیتی کھلوتا ہے شیطان نو بھئی آ میرے تے چڑھا تو انہوں چڑھنا ہی ہے نا, وہ کو ساڑھا ماما لگدا اس کی رعایت کرنی. والذین اتقوا التقوی ہا ہونا, والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ ہے تقوی. اشارہ الی صدرہ باصبعہ ثلاثا, 3 دفعہ آپ نے اپنی انگلی مبارک نال دل در اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. التقوی فرمایا جس دا دل ہے نا صاف. اذا مسهم طائف من الشیطان, انہیں جھونکا بھی لگ پوے نا انہوں شیطان تذکروا, وہ دی بصیرت کھل جاندی ہے, بیدار ہو جاندہ ہے دل فوراً. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, پتہ لگ جاتا ہے شیطان بے ایمان دا چٹکا ہے, یہ شیطان دا حملہ ہے, یہ شیطان میں نے گمراہ کر رہے ہیں. دل شیطان دے ہتھے نہ دیو ورنہ بندہ سارا ختم. دل محفوظ رکھو شیطان کو لو, انہوں ادھے اندر ڈیرا لاؤ رحمان دا. جنہاں دے دل صاف ہوئے تے انہاں دے دل دے اندر ڈیرا رحمان دا آیا. سبحان اللہ. حبب الیکم الایمان, اللہ اکبر. یہ اچانک شور لگ گئی, میں لاؤ کوئی نہ ہوں. سبحان اللہ. ایک حکم آیا, آرڈر آیا, چونکہ اکثر واسطہ پندہ ہے اس صورت حال نال. فرمایا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اے ایمان والے ہو اس ویلے کون آن ایمان والے بولو اے ایمان والے ہو لا پوچھنے بیٹھے ہوئے گلاں باتاں ہو رہی ہیں مگر ایک گل دا دھیان رکھنا ہے جڑے لہجے دے نال جڑی آواز دے نال میرے پاک پیغمبر گفتگو فرما رہے ہو تساں بھی بول رہے ہو پر تہاڈیاں آوازاں میرے پاک پیغمبر دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونی چاہیے مٹھیاں ہونیاں چاہیے ایک صورت ہا ادب محمد الرسول توجہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تا ایک گل یاد رکھنی تے دوئی گل کیڑی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض جویں ایک دوے نو آوازاں اونچیاں مار لیندے ہو تے بلا لیندے ہو تے سد لیندے ہو خبردار خبردار میرے پاک پیغمبر نو انج طرح اونچے سد مار کے نہیں روکنا یہ کول بیٹھے ہو اونچا نہیں بولنا تے جے دور جا رہے ہو پر نظر پیان دے ہو تو اونچا سد نہیں مارنا آپ دوڑ کے خدمت کے اندر پہنچ بننے تے گل پوچھ لینی جڑی پوچھنی دو گلاں ہو گئیاں تے نظر آمڑ والا ہو گیا ماحول یعنی کول بیٹھے ہو یا دور جا رہے پر نظر آتے پہنے تے تری صورت ہو سکتی ہے جو آپ گھر تشریف فرماؤ میں پر نظر بھی کوئی نہ دے پہو میں اللہ فرماتا ہے اس دا بھی میں پہ اے ادب سکھانا جڑ ویلے باہر آنا ہے باہر دروازے تے کھڑا ہو جانا ہے انہاں نو سج نہیں مارنا انہاں نو آواز نہیں دیونی کنڈا نہیں کھڑکاونا جڑے حال دے اندر جڑی مصروفیت دے اندر جی ہو جائے ماحول دے اندر میرے پاک پیغمبر اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرما ہوئے تانو قطع اجازت کوئی نہیں انہاں دی کسی بھی مصروفیت دے اندر خلل پاون دی چپ کر کے کھڑا رہ بننا ہے پیغمبر جی تسا آپ اپنی مرضی نال باہر تشریف لے آؤ اے صورت انہاں دے حق دے اندر بہتر ہے اگر انہاں سد ماریا یا تانوں روکیا یا تہاڈی محفل دے اندر بیٹھ کے اونچے اونچے آواز دتے تے تہاڈی آواز نوں دبا لیا اللہ فرماندا کل میں انہاں نوں دسنا بھی کوئی نہیں انہاں دے چپ کر کے میں سارے عمل برباد کر دینے ان تحبط عمل وانتم لا تشعرون انتم لا تشعرون یہ انہاں دو حکمہ دے بارے جڑے حجریں دے باہروں سٹ مرے دن فرمایا اکثر ہم لا یاقلون انہوں سمجھ نہیں پیغمبر دے رتبے دی ان نوے نوے بدوی لوگ یا محمد اخرج الینا مال غنیمت جو حصہ سانو ہی دیو جی یہ جڑے جٹ ہوندے ہیں جٹ نوے نوے بدوی دیہاتی انہوں نے حالی کوئی نہیں نا انہیں ماحول دا پتہ ہوندا یا کئی نوے نوے آندے ہیں اسلام قبول کرن واسطے انہوں نے اکا ہی پتہ کوئی نہیں ہوندا تو انہوں نے بھی سمجھایا ہے کہ خیر بہرحال گل اتنی ہے کہ تساں پیغمبر دے کولو بہ کے آواز نو اونچا حکم آیا پورے قرآن وچ ہک ویری آیا پورے قرآن دے وچ اے حکم ہک ویری آیا ہے نماز
اللہ دی عبادت ہے. کتنے میری حکم آیا ہے کدائی پڑھی ہوئے تو بتاؤ. نماز دا، روزے دا، زکات دا، نیکی دا، سچ بولن دا، حلال کھاون دا، انفاق فی سبیل اللہ دا. بار بار اے حکم ہکے وری آیا کہ پیغمبر دے سامنے اچا آواز نہیں کرنا. حالانکہ اے دوتے حکم بڑا سخت لایا ہے کہ تانوں میں دسنا نہیں. یہ پہلی آخری بار انتم لا تشعرون، تانوں میں پتہ ہی کوئی نہیں لگن دیونا. تے آواز اچھی ہوئی نا تو میں تواڈے سارے عمل برباد کر دینے. یہ گل ہے کہ نہیں؟ لیکن ویکھو حکم ہکے واری آیا ہے، منن والیاں کمال کر دیتا ہے. گل پئی ہوندی منن والیاں دی. اللہ کے پیدا ہے ان الذین یغضون اصواتهم. اللہ نے تے آرڈر دے دیتا. ہن کمال انہاں لوگاں دا جنہاں نوں ہکے واری آکھیا. اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اوہ بندے جڑے اپنی آوازاں مٹھیاں رکھ دے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر بیٹھ کے اپنی آوازاں مٹھیاں رکھ دے ہیں. اللہ فرماندا پتہ نہیں آوازاں انہاں دیاں کیوں مٹھیاں ہو گئیاں. حالانکہ آواز دا تعلق زبان نال ہے، آواز دا تعلق منہ نال ہے، آواز دا تعلق گلے نال ہے. مگر اللہ نے تعریف کیتی ہے تے گلے دی نہیں کیتی، تعریف کیتی ہے تے زبان دی نہیں کیتی، تعریف کیتی ہے تے منہ دی نہیں کیتی. بلکہ اللہ فرماندا انہاں دیاں آوازاں مٹھیاں کیوں ہو گئی ہیں میرے آرڈر آون دے بعد. اللہ دا دی وجہ یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. او دی وجہ ہے اے او بندے امتحان اللہ امتحان ہوتا ہے اس واسطے جنی شے لوکی ہوئی انہوں ظاہر کر دیتا جائے. جڑا کہتا کوئی عمل ہے او چھپے ہویا تے وال رڑے میدان پہ آ جائے. اللہ دے سامنے کوئی شے چھپی کوئی نہیں. اللہ نو امتحان لمن دیا ضرورتہ بھی کوئی نہیں. اللہ جی میں اتو جاندہ ہے انہیں وچو جاندہ ہے، جنہیں ظاہر جاندہ ہے انہیں باطن جاندہ ہے. مگر اللہ نے لفظ امتحان دا ذکر فرمایا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ دے شاگرد ہیں، محمد الرسول اللہ دے پڑھے ہوئے ہیں، اے محمد دے شاگرد ہیں، محمد دی جماعت ہے. مگر اے اللہ دی فوج ہے. اللہ فرماتا حزب اللہ. اے میرے پاک پیغمبر جی مینوں تے ضرورت کوئی نہیں مگر میں دنیا دے اندر میں دنیا نو اکھاون آئی. دنیا دے سامنے ایک چھپی ہوئی شے نو باہر لے آونا ہے. دنیا دے اندر ایک چھپے ہوئے جوہر نو باہر لے آونا ہے. دنیا دے سامنے ایک چھپے ہوئے کمال نو باہر لے آونا ہے تاکہ ویکھن والے ویکھن تے انہاں نو پتہ لگ جائے. اللہ فرماندا ہے ہن دلاں دیاں گواہیاں تے او دے جڑا دلاں دے حال جاندا ہوے تے میتھوں بغیر اور کون حال جاندا ہے. میرا محمد رسول اللہ گواہیاں دیندا تے لوگ آکھے نامی ہے تے اپنا رشتہ دار جوائی تے اپنا شاگرد آئی تا رعایت کر گیا ہے. اگر عمر دے بارے گواہی دے گئے، عثمان دے بارے یا علی یا کسی اور صحابی دے بارے اللہ فرماتا ہے تے لوگ آکھے نامی او دے اپنے شاگرد جوان تے اپنے دیاں تعریفاں کریندا رہ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں امتحان دا لفظ بولیا ہے. امتحان لونا تا محمد رسول اللہ نے کیونکہ ممتحن او ہے استاد صحابہ دا او ہے. اس امتحان
امتحان لڑائی مگر جی وہ گل کرے آتے کوئی مننے آتے کوئی نہ مننے میں کہ کیتا ہے محمد لکم میں اپنے اتھے لے لے آئے میں آپ جا امتحان لے آئے حالانکہ میں نو امتحان لڑن دی ضرورت کوئی نہیں میں بنسبت محمد دے لفظ امتحان دا استعمال کیتا ہے ورنہ میں نو اختبار امتحان دی ضرورت نہیں میرے سامنے ہر چھپی ہوئی شہدی نیا ہوگی کام محمد دائے نظر کرتا ہے محمد دا رب کہ کرتا ہے اس وجہ تو کہ محمد دے شگردان دے دلہ دیا دھمہ پا دے بھی محمد دے شگردان دے دلہ دی حالت لوگاں نو دسیے اللہ فرماتا ہے متحن اللہ قلوبہم للتقوی جیڑے ویلے امتحان لے آئے خوف خدا دے اندر رضائے الہی دے اندر ثابت قدمی دے اندر نیکیوں دے اندر نافرمانیاں تو بچن والے پیپر دے اندر اللہ دے تقوی والے امتحان دے اندر اللہ دیاں چوکھیاں منے گے کہ چوکھیاں نہیں منے گے اس معاملے دے اندر اللہ دا آڈر آوے کوئی میاں چھوٹا یا بڑا آوے منیندر یا دیر لا دے دیر اور میاں فجر آوے یا ظہر آوے عشاء آوے یا دھیلاتی آوے منیندر یا تاریخ چدے دیر اللہ فرماتا کوئی نہ جیڑے ویلے آڈر آیا ہے اس ویلے آوازہ ہی نہ دیا چھوٹ گئے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ انہوں نے دل دے اندر تقوی موجود دل اللہ تقوی اے جس لئے دل جو جھک گیا ہے آواز جھک گئی کیا خیال ہے دل جھکے تو وہ تائیں آواز جھکے نا تو یہ دل نہیں نہ جھکیا تو نمازہ پچھو نبی دے پڑھی رکھیاں وہ بھی تو ہے با جماعت نمازاں پڑھتا ہے سفر بھی اللہ دے رسول دے نال کریں دا رہا ایک جاڑی تے بیٹھے 10-12 بندے اپنے ماحول دے لئی بیٹھا تو کہتا ہے یار یہ جڑے باہروں آئے مہاجر انہوں اپنا ادھا مال تے باغ تے حتیٰ کہ اپنا ادھو ادھ گھر رہی اساں لوگا مدینے آلیاں دیتا ہے کیا فائدہ یہ نہیں دیونا چاہیے بہرحال یہ لوگ کوئی معزز لوگ نہیں جڑے باہروں آ کے اتھے ساڑھے رقبے ملی بیٹھے معزز عزت آلے اساں لوگ آئیں ہن واپس وہنا ہے نا یہ جڑے غریب الوطن ہیں نا 70 بندہ راندہ مسیح تچ اول تا انہاں دی روٹی بند کرو جڑے لا اہل لہم ولا مال مدینے دے اندر جنہاں دا اہل و عیال ہی کوئی نہیں تے مال بھی انہاں نو روٹی دیونا بند کرو ایک چھوٹا جہا 9-10 سال دا بچہ وہ کول سن دا بیٹھا ہے انہوں نے نہیں پتہ لگا اس بچے آن کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اے جی اے فلانے 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 بلکہ اپنے پہلے چاچے نو دسیا اے نبی پاک دے بارے صحابہ دے بارے اے گل بیٹھے کر دے ہم اس کہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ تو مسلمان ہیں نمازاں پڑھتے ہیں یہ وہ اس کہے نہیں جی میں اپنے کنہ نال سنے اس کہے گواہی دے سے چلو جی گئے دربار نبوت وچ وہیں کے مسئلہ دسیا سارا گل حل چل ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ذہن نہیں منیندہ کون ہے انہوں نے بلاؤ وہ آئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول دی پارٹی انہوں نے بلاؤ انہوں نے بھی پہلے پتہ لگ گیا بھی شاید ساڑی شکایت لگ گئی ہے تو پتہ نہیں لائی کہیں پتہ لگا بھی وہ تک بچہ جڑا بیٹھا ہی نا زید بن ارکم رضی اللہ یہ بخاری دی حدیث اس نے وانج کے دسے ہے انہوں کے ہون خیر ہے اساں ہیں چٹیاں داڑیاں لے ساڑھے مقابلے سے اس بچے دی گواہی کہیں مننی فیصلہ کر لو بے ہر بندہ ونجے تو قسم چاہے اسانو تو پتہ جڑے ویلے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہنے لگے جناب اساں کوئی گل ہی نہیں کیتی ہے میں بچے نو مغالطہ لگ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ول دہرائی گل بچے کو سنی ہے اس آخیا جی میں آپ سنی ہے گل لے کر اندے بیٹھے
انہاں آکھیا جی سانو بیت اللہ دے خدا دی مار پوے جیسا گل کیتی ہوئے ایک چپ کرے تے دعا قسم چاہے چپ کرے تے تریا قسم چاہے ول چوتھا چاہے انہیں قسم چاہے بلا کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرمایا ہے اے سارے وڈیرے بندے کوڑے نہیں ہو سکتے ول بچے نو سننے چ مغالطہ لگاون عالم الغیب کون بولو پردیاں دے اولے ویکھن تے جان تے سمجھن والا کون ہے اللہ فرماندا انج نہیں ہو سکدا جیدا دل سچا ہے او روندا ویندا ہوئے تے جیدا دل میلا ہے او ہسدا ویندا ہوئے انج نہیں ہو سکدا او جڑے ویلے حضرت زید بن ارقم ہن نال چاچے اور بھی چھڑکیں دے پین جلے تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی گل دی والی نیان مینوں ہی شرمسار کرا نہیں او بچہ روندا بھی ویندا ہے تے آدا پیا نہیں چاچا جان میں بالکل ٹھیک سنیا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے یہ معاملہ بنا ہے اس ویلے میں پوری سورت منافقون چا نازل کیتی ہے اسے سفر دے اندر تے اپنے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اے میرے پاک پیغمبر جی ہم الذین یہ لوگ انہا آکھے آئے ہم الذین یہ لوگ انہا گل کیتی ہے ایک گل کا ایک کیتی ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دی مسجد دے اندر انہاں دے گویا مدرسے دے اندر انہاں دے کولوں رہندے ہیں انہاں نوں چندہ نہیں دیونا روٹیاں نہیں دیونیاں کپڑے نہیں دیونے حتیٰ جنفادو حتیٰ کہ جڑے ویلے کھان پین نو کوئی شاید نہیں دیونی انہاں نے اپنے علاقے نو ٹر جانا ہے واپس اے جڑی رونق مسجد دے اندر بنی ہوئی ہے اے آپ ختم ہو جائے گی انہاں نو روٹی نہیں دینی اللہ لوگ اونجنا نہ ختم کر سکیں مدرسے نو تو چندے بند کر دے انت بند ہو سن کہ خیال ہے ساڑھے مدرسے دا پتہ نہیں انہاں دے متولیاں دا ایمان کتھ توڑی ہوندہ ہے گاہکہ تے ہوندہ ہے کہ اللہ تے ہوندہ ہے لیکن اللہ نے کیڑا اصول دسے ہے مدرسے علیہ واسطے کہ اتھے بیٹھے ہو سو جڑے مدرسے دے متولی ہو سن بیٹھے تو سو میں متولیاں تے کوئی فتوہ نہیں پہ لیندہ میں تو ہمدردان ہے کہ مشورہ پہ دینا سبحان اللہ چلو نہ دسو اللہ نے کیا فرمایا سبحان اللہ اللہ نے کیا فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اے جنہ گل کی دیئے انہوں سن لینا چاہیے ہے دوسرے انہوں بھی سن لینا چاہیے ہے للہ خزائن السماوات والارض کوئی چندہ دے تے بھاوے نہ دے کوئی روٹیاں دے تے بھاوے نہ دے کوئی بستر دے تے بھاوے نہ دے کوئی کپڑے دے تے بھاوے نہ دے للہ خزائن السماوات والارض زمین دے خزانے دا مالک بھی اللہ آسمان دے خزانے دا مالک بھی اللہ جڑے ویلے دنیا نے دیونا بند کر دیتا اس ویلے ساڈے خزانے مک کوئی نہیں گئے وات تواڈیاں صندوقڑیاں میں آپ بری رکھساں ایتا بساں دے وچ ان تنصر اللہ ینصرکم ہر تھارے کوئی موقع کوئی جا پنن دا چھڑنا نہیں جتنا رکھ سکنا ہے پڑھا سکنا ہے فی سبیل اللہ پڑھا پن کے اسلام نو بدنام نہ کر چپ کر کے مسلمانوں نو ترغیب دیتی جا سکتی ہے کہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں
وہ حیا نو ہاتھ مارو. اللہ اکبر. عجیب عجیب کیا کرائیں تن ہما داغ داغ شد کجا کجا پمبا نے ہم ہر جائی زخمی مسلمانہ دی. بہرحال دین دا کام چلنا چاہیے کہ نہیں. یہ جڑے مدرسے ہوندے نا یہ اسلام دے قلعے ہیں یاد رکھو. یہ جدہ یہ اکا بند ہو گئے نا آمن والی نسلاں یہودی تے عیسائی ہو سن بالکل پکی گل ہے. اللہ آتا ہے مدرسے دی گل آئی ہے. یہ جڑے 70 بندہ انہاں کو خرچ نہ کرو. اللہ فرمایا کیڑی خیرات آئی ہے اللہ للہ خزائن السماوات والارض. سارے خزانے دا مالک تے میں ہوں. ولیکن المنافقین لا یفقہون. منافقان سمجھ ہی کوئی نہیں پیاندی. وہ سمجھیں ساڈے پیسے نال کھلے چل دین. نہیں ساڈے خزانے نال کھلے چل دین. تو دوسری گل یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. ایک گل بھی انہاں کی دی اسا عزت والے آئے تے محمد رسول اللہ دے منن والے نعوذ باللہ عزت والے کوئی نہیں ہے. اس ویری وینے آئے مدینے دے اندر انہاں نو کٹ دینا ہے تے اسا عزت والے رہنا ہے کلے مدینے دے اندر. اللہ فرماندا ہے تے جواب سن لو للہ العزت ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. یہ ساؤنڈ والا کتنے بیٹھا یہ کوئی ڈیلے کھول ڈیلے. میرا اپنا ساؤنڈ ہے میری سمجھ پمدی ہے بڑے میرا تو سگ پاڑی بیٹھا ہوں. تو اللہ اکبر توجہ فرماؤ. دل نہیں نہ ٹھیک دل صاف نہیں نہ ہویا تے سر جھکایا کوئی فائدہ ہویا. دل نہیں جھکایا تے نمازہ پیچھو پڑیاں کوئی فائدہ ملیا. تے دل جھک گیا سبحان اللہ. جا رہے ہیں گلی دے اندر تے کناتے آواز آئی ہے چیخ پکار دی. اسے گلی دے اندر وال مڑ گئے دیکھے آئے تے ایک کالے رنگ دا غلام ہے جنہوں دا مالک چھمکا نال مار رہے تے چند لڑکے آنے دے پیران دے اندر رسی پائی ہوئی ہے دونوں کسید رہے نال کسید بھی رہے لہو لوان بھی ہوتا جا رہے ہیں. انہوں تو کوڑے نال تے چالکا نال ماریا بھی جا رہے ہیں. اے شور میاں جڑے ویلے اگے گئے ہیں فرمایا ہے وہ تے جڑا مالک ہے انہوں آکے ذرا ٹھہر جائے جو کیوں مار رہے ہیں. جڑے اس وجہ تو مار رہے ہیں اس نے وانج کے کاڑے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ وانج کے پڑھ لیا ہے. اور میں نوازانا جو کلمہ چھوڑ دے مگر بار بار آدھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد. میں نامی ہوئی کو کلمہ چھوڑ دے تے میں تینوں مارنا بند کر دے بنائے. اے جڑے لڑکے تینوں پتھر مار رہے ہیں تکسید رہے ہیں اے بھی میں انہوں بھی پیچھا بلا لینا ہے مگر اے آدھا کوئی نہ مرونیاں بالکل مرونیاں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی والا میں دامن پکڑیا دیو چھوڑنا نہیں. یہ گل ہے تو کیا نہ وہ بکر صدیقہ تو اپنا راون جنہیں تجارت واسطے جا رہے ہیں میرا معاملہ ہے میرے غلام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو فرما دیا نہیں یا تو میں نے پتہ نہ لگ گیا ہوں تیرا معاملہ نہیں رہ گیا ہوں میرا معاملہ بھی بن گیا ہے. اور ان کرنے آئے تو سودا کر لیتے آئے اے غلام تیرے کم دا نہیں رہ گیا تو ہوں بیچ جا اے دا مل منگ میں تینوں دے پیسے دے کے تیرے کو مل لے لینا. امیہ بن خلفہ کہنے لگا ہے تیرے کم دا بھی کوئی نہیں. اس میں کیا کرنا ہے
ہمیشہ دی چوایا وکدا ہویا نہ تے حسین و جمیل نہ تے اور کوئی معاملہ دائیو جیا جدے نال تو کوئی دندے اپنے سوار لے سے نہیں تو کیا کرنا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لگے جیڑا کچھ کرنا ہے تینوں دسنا ضروری کوئی نہیں تو ایدا مول مانگ میں تینوں ایدا مول دے ماتے میں اس نو خرید لواں وہ جڑا امیہ بن خلف ابو جہان دوڑا مول منگیا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ادنال فاتالی گلوی کوئی نہیں کی تھی چپ کر کے گھر تشریف لایا ہے جتنا چاندی اس منگیائی اتنا چاندی جھولی دے اندر چپایا ہے دیوان کے امیہ نو آکھے اپنی جھولی پھیلا وہ دی جھولی دے اندر پا دیتا ہے وہ نو آکھے تیرے منگے ہوئے نلوی زیادہ ہے اور دس کالے غلام نو آزاد چکر جوڑے میں نے اس آزاد کر دیتا ہے انہوں ذری چھنڈ پھوک کے کپڑے دے نال جڑے میں نے اٹھا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لو لوحان ہویا غلام جتنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میں نے انہوں اٹھا لیا ہے اس میں نے انہوں چھڑے تے پیار ڈٹھا ہے نا امیہ بن خلف نے ابو بکر صدیق دا اس میں نے آخر لگا ہے اگر میں نے پہلے پتا ہو گیا جو تینوں ایڈا پیارا غلام ہے میں تیرے کو ڈھیر مگ لگا چاندی میں نے پتہ تو ہوگی دے میں آتے روزاد کرا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تیرا خیال بالکل ٹھیک ہے اگر تو اتنا لوی دوہرا چہورا مگ لیا میں اوی تینوں دے دیواں مگر میں بلال نو ضرور آزاد کرا لما اس ویلے آکھن لگا تینوں دی شکل دے اوپر کیڑی شے پسند آئی ہے ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے تیریاں نظراں شکلاں تے تے میریاں نظراں دلاں تے ایدہ دل کہیں دے کو چکے ہویا ہے ایدہ دل دا یہ مول نہیں اس تو بعد ہون سمجھ آئیے گل بابے نے بارلے بھی غنیمت ہے دل ایدہ چٹا ہے تو پہ وینا ایدی شکل ایدہ دل چٹا ہے نا ایدہ دل چکے نور آگیا توحید دا ایدہ دل چکے نور آگیا ایمان دا پیسے دے کے چھڑوایا لے گئے دربار نبوت بلال تو کوئی زخمت کوئی شاہ لائی لوئی پیچھے بھی وکھاویں نہ آنا حضرت بلال اپنی کانڈ اتنے ٹوبے ہوں دیان پہ آتے ہیں ادھا گلاس پانی دا میں بہندہ انگارے سٹین دا آؤ کانڈ تے انگارے تے لیٹین دا خیر ٹھیک ہو جس ویلے لے کے گئے نا آپ دی خدمت دے اندر آپ بڑے خوش ہوئے تے حضرت بلال آکھنے لگے جی ہون ماشاءاللہ میرے دینی بھائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہون اے میرے آقا ہیں حضرت ابو بکر فرمایا اللہ دے بندے آ میں تینوں اپنی غلامی واسطے خریدیا ہے جیڑا رب دا غلام ہو جائے وہ بندے دا غلام نہیں ہوندہ میں تینوں آزاد کر دیتا ہے آزاد ہو گئے ساری زندگی ممنون احسان رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے میں قرآن جدمہ پا دیتی ہیں اس تا آزاد کر دیتا نا پیسے بھر کے میں قرآن دے در مفسرین دا تقریباً اتفاق ہے کہ اے آیات جیڑی میں ہون پڑھنی ہیں اے ابو بکر صدیق دی شان چوتری ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَتَقُ سبحان اللہ وَسَيُجَنَّبُهَا جہنم دی ہوا بھی انہوں نہیں لگنی جہنم دی یہ کون پیا تھا یہ اساں تا نہیں نہ پیا تھے اساں تا اللہ دی ہن جینوں اعتراض ہوئے پر اس ٹبر نوں تا قرآن تے اعتراض ہے یہ کہ نہیں ہاں لیکن ساڈا تا ایک دعویٰ ہے اور اللہ دا دعویٰ ہے ساڈا دعویٰ ہے ساڈا ایمان ہے کہ اے قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دے مطابق اپنی زیر زبر شد مد سمیت اوہ جڑا محمد تے نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آج جگہ آیا ہے چیسنوں چل اٹھی پیا
جہنم کو دور رکھا جائے گا کون جڑا الاتقا بولو ایک ہوندہ متقی ایک ہوندہ تقیون تے ایک یعنی فعیلون دا وزن تے ایک ہوندہ اتقا سپرلیٹیو ڈگری آخری درجہ تقوی دا ہے نا متقین دا سردار ہے یہ کون ہے متقی سارن ابو بکر اتقا ہے صدیق سارن ابو بکر صدیق اکبر ہے سارے صدیق ہیں اولئک هم الصدیقون سارے صحابہ صدیق ہیں مگر ابو بکر صدیق اکبر ہے سارے صحابہ متقی ہیں مگر ابو بکر اتقا ہے یہ سب نلو زیادہ تقوی والا ہے جڑا وڈا ہے تقوی والا سارے نالوں زیادہ تقوی والا اس دن تے ہوا ہی کائی نہیں آونی جبکہ متقین نوی جہنم دی ہوا نہیں آونی تے جڑا متقین دا سردار ہے انہوں کی دے آونی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي اتقائے امام المتقین اے او صدیق اکبر جڑا مال دیندہ ہے تے اپنے تزکیے واسطے خرچ کرندہ ہے دنیا دی شابش لین واسطے نہیں کرندہ کہیں دوتے احسان جاڑن واسطے نہیں کرندہ کہیں کو شابش لین واسطے نہیں کرندہ الذی یعطی مالہ یتزکا مال آدن من نعمت تجزا اے کوئی بلال دا کوئی احسان کوئی نائی صدیق تے جڑا اس نے لہا بنائی یا اور جائیں دے ہوتے جدہ مال خرچ کریں دے وہ چہتا ہی نہیں نا جدہ حضرت عمر فرمایا آئی میں آج صدیق تو وطھڑا ہے تے مال لائے آندہ تے آپ نے جب پوچھیا اتنا مال لائے آندہ عمر اکھو رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کتنا لائے اندائی جڑے جی میں گھر دے مال دا ادھا دے حصہ کیتا ہے ادھا گھر رکھے ہے ادھا خدمت عالی دے اندر پیش کیتا ہے آپ بڑے خوش ہوئے کچھ دیر تو بعد جڑے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندان دیتا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے اے ابو بکر صدیق کتنا مال لائے اندائی ابو بکر صدیق اللہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنا سارا مال جا کٹھا کیتا ہے تیرا تو سارے نوی تھائی لپیٹ کے لئی آیا تاڑی خدمت دے اندر اچھا سارا مال لائے آندائی وال اپنے اہل و عیال واسطے کے چھوڑ کے آیا ہے ابو بکر صدیق جواب دلنا ہے ترک تو لے اہلی اللہ و رسولی میں اپنے گھر والے واسطے اللہ کے رسول دی محبت کا خزانہ چھوڑا اے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غدر من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربک الاعلی اللہ دی رضا واسطے اس نے مال خرچ کیتا ہے اور اللہ دے او میریاں ایڈیاں رضا جویاں کرن دے یہ ویلے موقع ملتا ہے کدائی خالی نہیں ولن دینا جڑے ویلے مال اس نو
اور اللہ فرماندا ہے والا سوف یرضا اس جملے دا لطف کیا ہے فرمایا میرے پاک پیغمبر اگو صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 دے ہو گئے وہی بند ہوئی لوگ آکھیا وہ کدے گیا ناموس وہ کتھے گیا جبریل اسا 2-3 سوال کیتے جواب ہی کوئی نہیں ایدہ ہون جیڑا رب آئی و تینو چھوڑ گیا اسی جیڑا وہی بھیجیں دائی وہ چھوڑ گیا ہونا ہے اللہ فرماندہ نہیں وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سوف يعطيك ربك فترضى اتھائیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے پاک پیغمبر کدی اتنے کمال ہیں اتنے جمال ہیں اتنی محنت ہیں دنیا دے اندر بھی دل دے رہنے آئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دل دے رہنے آئے قدم چھوڑے آئے دن بھی موجود ہے دن دی روشنی بھی موجود ہے رات بھی موجود ہے رات دا اندھیرا بھی موجود ہے کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں یا دے یا رات ہے ستری شاہ کوئی نہیں بڑھائی ہوئی جدہ دن تے رات دی قسم چالئی یہ مطلب ہے میں پوری کائنات دی قسم چالئی یہ اندر آسمان بھی آ گیا یہ اندر زمین بھی آ گئی یہ اندر وطین بھی آ گیا یہ اندر وزیتون بھی آ گیا یہ اندر دور سینین بھی آ گیا یہ اندر حاضر بلد اللمین بھی آ گیا یہ اندر ساری قسم آ گیا کیونکہ دے تے رات میں نہ دنیا قسم چچائیں کہ پوری کائنات دو چیزوں کا نہ آئے یا دے ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے طریقہ ہی شاہ کائنات دے اندر نہیں میں کہتا دعا واللیلی لا سجا میں پوری کائنات دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر میں تانوں کوئی نہیں چھوڑیا میں تانے نال ناراض نہیں ہویا بلکہ جو قدم اگا جا رہا ہے پہلے نہ لو زیادیاں شانہ دے رہا ہے کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتروا وال ایک دن قیامت والا دن نامن والا ہے جدا میں تانوں اتنا دینا ہے کہ تو صحاب آکھنا ہے اللہ اور بس جا کر میں رامی ہو گیا یہ اللہ کہیں نو آکھنا میں ایک گل نہ ہی سنا ہونی میں تانوں فار ایگزامپل دسی ہے یہ اللہ کہیں نو آکھیا ہے توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرو شاوش جنہاں دی کائن توجہ مطلب ہے والا سوفا یعطیکا ربکا یہ اللہ کہیں نو آکھیا ہے بولو کہیں نو آکھیا ہے والا سوفا یعطیکا ربکا فتروا تا مخاطب جو ہے تا اللہ نے مخاطب دے سیگے بولے والا سوفا یعطیکا ربکا فتروا تا ہے جو مخاطب جو تے وہی پیان دیئے لہذا تا اللہ حاضر دے سیگے پہ بولے ہے اللہ تعالیٰ ایک محمد دا مصدق اول محمد الرسول اللہ دی تصدیق کرنے والا اول صدیق اکبر جوے میں محمد نو آکھے ہے والا سوفا یعطیکا ربکا فتروا انجھے غیب دے سیگے دے نال میں ابو بکر دے بارے فرمایا والا سوفا یرضا ابو بکر نوی میں کامل راضی کرنے تا قداں یہ دے اتنے احسان ہیں اسلام دے اتے حالانکہ اسلام دا احسان ہے ساڑھے اتے فرمایا لا تمنو علیہ اسلامکم لیکن صدیق دے احسان ہیں اسلام دے اتے
اللہ دا اے دے احسان ہی لہساں ہے تو قیامت اللہ دے اڑے لہساں باہر نکلے سبحان اللہ مسند بزار باہر تشریف لایا اگو سامنے آمن پہ صدیق اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا تو کدے یعنی جی گل بھائی اخرجنی الجوع اج وقتی طور تے گھر کوئی نہ کاشا پئی بھوک لگی تے میں کہ سونے اوراں دا دیدار ہی کرے سائیں کچھ بھوک لے وئی سی میں تے جی تہاڈی خدمت وچ پہ آندا آپ نے فرمایا تے میں تیرے کول پہ آندا وہ تم دو اکٹھے چلاں یہ ٹر پمنے ہیں سجے پاسے حضرت بکر صدیق ہو گئے ٹر دے بین تے نال والے اگو تھوڑی دیر ٹرے جو حضرت عمر پیا رضی اللہ تعالی فرمایا کیویں اکھے جی میں پہلو گیا صدیق دے گھر رضی اللہ تعالی میں کہ بھائی اور کول وینے ہیں چلو کو حال اول کر سائیں تے وت رل کے وی سائیں کا شان ہے نبوت تے دل پیا دائی کوئی زیادیاں گھڑیاں تہاڈی محفل گزاری یا تہاڈی زیارت کریے ایک آ گیا سجے بازو وچ دوسرا آ گیا کھبے بازو وچ فرماندے پین گل میں اج تانوں دساں ایک بڑیاں راز دیاں گلاں کریندے آن ابو بکر عمر فعلت انا و ابو بکر و عمر فعلت انا و ابو بکر و عمر بس بڑے راز آخر لگے ایک میں گل تانوں دساں ہاکذا نبعث یوم القیامہ کہ جی میں ہونے نا سجے پاسے صدیق تے کھبے پاسے عمر دے وچالے چ میں قیامت ال دے اساں انجے جفے پا کے اٹھی بنا فرمایا میرے 4 وزیر ہیں کتنے ہیں وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء 2 وزیر میرے اسمان چن تے 2 میرے زمین چن جڑے آسمان والے نا وہ جبرائیل تے میکائیل ہے تے جڑے زمین والے وہ صدیق تے عمر ہے اللہ اکبر کسی بندے آن کے آکھیا جی میں کوئی پیسے لینے دیتے نہیں پے آپ نے فرمایا کوئی سخت گل تو نہیں کی تھی نا صدیق نو لا تؤذونی فی ابی بکر یار ابو بکر دے بارے میں تکلیف نہ پہنچائی کرو سارے دروازے بند کرا دیتے الا خوفت ابی بکر ایک دروازہ ابو بکر دا کھلا رہے یہ نہیں بند کرنا تے باقی سارے دروازے جڑے کھل دے آن مسجد نبوی دے اندر وہ سارے بند کرا دیتے یہ ابو بکر صدیق جس نو تسلی نبوت پہ دین دی پتہ نہیں تور دے پہاڑ تے موسیٰ علیہ السلام کیا کیا چیتا ہی نہیں نا اے اللہ سیاں میں نو رسول بنائی تھک گئے ہو میں نو رسالت دیتی مگر میں اکیلا آمانا میرا بھائی ہارون علیہ السلام ارسلہ معیا انہوں بھی میرے نال آپ فرمان دے دیان دنیا دے اندر بڑے بھیراواں دی خیر خواہی کیتی اسی پر جتنی خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا دی کیتی ان کوئی بھرا کرندہ ودرا سی کہ بھرا نو رسول بنوایا سی اس تو وڈی خیر خواہی ہو سکتی ہے سبحان اللہ چنگے بھرا دے وے آمین ساڑھے واسطے یا کی کرو سبحان اللہ اے اللہ سائیہ آرونا فشدد بھی ازری میں نو مضبوط کر میرے بھائی دنال اچھا گل لے ہے کہ ہوا افصح منی لسانا میں فصیحاں مگر وہ افصح میں 10 سال مدین دے اندر رہے کہ مصر دی بولی دے کچھ لفظ بول گیا
اس واسطے میں فصیح ہاں مگر افصا نہیں ہوا افصا منی لسانن افصا دی نفی نال فصیح دی نفی نہیں لازم سمجھ آتی بھی کہ نہیں ہاں چلو خیر اے اللہ سائیاں والنال دا فیدہ منو اے دو سائیں کہ نسبیہ کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ تیری زیادہ توحید بیان ہو سی اللہ اللہ زیادہ ہو سی تے نال نال رد این یصدقنی میرے نال نال راسی میں جڑی گل کرے سا یہ اور کوئی نہ تائید کرے سی تا میرا بھائی تا میری تصدیق کرے سی مطلب اے ہویا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا صدیق آپ منگیا تے محمد نو صدیق اللہ نے آپ دیتا سمجھ آئی کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے قوم نے آکھیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ سی پھڑے گئے مارے گئے پیچھو فرعون دیاں فوجاں چڑھائیاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کلا مگر جڑے ویلے غار دے اندر پریشانی آئیے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وبدن انا معی یا ربی محمد الرسول اللہ اپنے صدیق نو نال رلا کے پیدن ان اللہ معنا ان اللہ معنا محمد نے تے کدی اپنے کو الگ ہونی نہیں دیتا اپنے صدیق نہ کسے ذکر دے اندر نہ کسے عمل دے اندر ہر حالت دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہے تو سب قرآن ویکھو یہ سارا بھریا پہ صحابہ کرام دی عظمت نال اس واسطے سے یاد ہونے ہیں بھی صحابہ کرام دا مقام ویکھنا ہوئے نا تو صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں یہ تو قرآنی شخصیات ہیں انہاں نو سمجھن واسطے تاریخ نہ پڑھی کرو قرآن پڑھیا کرو گاند دی مکھی گاند تے ٹھاندی تے ماکھی دی مکھی پھلاں تے باندھی گاند تے تاریخ دے اندر تو ہر شے موجود ہے نا گاند بھی ہے تے چنگیاں چیزاں بھی ہیں گاند تے گندی مکھی باندھی ہے تے چنگیاں چیزاں تے ماکھی دی مکھی باندھی ہے تو سمجھے صحابہ نو تولنا ہے تو قرآن دے ترازو نال تولو اپنی نانی دی لکھی ہوئی تاریخ نال نہ تولو یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں ہر گل تاریخ دے اندر ہر گل بہرحال اللہ عمل توفیق عطا فرمایا آخر دعوانا